ولید بن مغیرہ کافر تھا، اس نے ایک مرتبہ گستاخی کی، اپنی بری زبان سے اس نے بکا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام مجنون ہے۔ اس نے کہا معاذ اللہ حضور علیہ السلام مجنون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس گستاخی کا جواب قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ اے میرے محبوب، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ اللہ تعالیٰ 29ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ الْأَجْرَ غَيْرَ مَمْنُونَ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد ولید بن مغیرہ کے بارے میں اس پر اپنا غضب نازل فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ہے، مہین ذلیل ہے، ہماز بہت تانے دینے والا ہے، مشاء بنمیم وہ بندہ بہت ادھر ادھر لگاتا پھرنے والا ہے، مناع للخیر بلائی سے روکنے والا ہے، معتدی اثیم حد سے بڑھنے والا گنہگار ہے۔ اور فرمایا مظلم دل کا سخت ہے، اور آخری بات فرمائی اس کے 10 عیوب بیان فرمائے، 10واں عیوب بیان فرمایا مظلم بعد ذلك زنیم، سب سے بڑھ کر ترنا یہ ہے کہ وہ بندہ حرام کا تو ہو سکتا ہے، حلال کا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے الفاظ ہیں بعد ذلك زنیم، وہ حرامی بچہ ہے، حرام کا ہو سکتا ہے، حلال کا نہیں ہو سکتا۔ ذرا بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی سلطنت کے آداب خود بیان فرما رہا ہے۔ اب ولید بن مغیرہ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے دل کے اندر وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے، دوڑا ہوا کر گیا ماں سے جا کر پوچھتا ہے ماں بتا حضور علیہ السلام نے میرے 10 عیب بیان کیے ہیں، 9 عیوب تو میں جانتا ہوں کہ میرے اندر ہیں، 9 عیوب تو میں جانتا ہوں کہ میرے اندر پائے جاتے ہیں، میں اتنا برا ہوں، لیکن 10واں عیب جو حضور نے بیان فرمایا ہے کہ یہ حرامی بچہ ہے، بتا اس کے بارے میں تو کیا کہتی ہے، اور سچ بولنا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کافر تھا، جانتا تھا کہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، کہا سچ بتانا، اگر میں نے جھوٹ بولا میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب سنیے ولید بن مغیرہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے بتا جو نبی نے میرا 10واں عیب بیان کیا ہے اس کے بارے تو کیا کہتی ہے؟ اس کی ماں نے کہا کہ ہاں ہے کہ تو حرام کا ہی بچہ ہے۔ اس نے کہا ہے تو حرامی ہے، ہوا یہ تھا کہ تیرا باپ بڑا مالدار تھا، بڑا امیر و کبیر تھا، لیکن وہ نامراد تھا، اس کی بڑی دولت تھی۔ اب مجھے پریشانی یہ تھی کہ میرے بعد یہ جو مال ہے یہ کون سنبھالے گا، تو میں نے ایک چرواہے سے منہ کالا کیا تھا، چرواہے کے ساتھ زنا کیا تھا، اس کا نطفہ ہے تو حرام کا بچہ ہے۔ اس کی ماں نے بھی اس کی تصدیق کر دی، قرآن کے اندر اس کے عیوب بیان کیے گئے، اس نے حضور کے جناب میں گستاخی کی تھی۔ تو اب اگر کوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا شکی ہے، بدبخت ہے، گستاخیاں کرتا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے، اس کی حقیقت حال کو پرکھ لینا چاہیے کہ کہیں اس کے نطفے کے اندر خرابی تو نہیں، کہیں اس کا نطفہ حرام کا تو نہیں ہے، دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، فرمایا ہم اس کے منہ کو سور کی تھوتنی کی طرح داغ دیں گے، اس کا پٹھا سور جیسا بنا دیں گے۔ وہ جو حضور علیہ السلام کے جناب میں گستاخیاں کرتا ہے، آج دیکھ لے کہ جو بھی حضور کی بارگاہ کا گستاخ ہے اس کے پٹھے پر کیسی اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اس کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ کا گستاخ ہے۔ اور جو بندہ حضور کی بارگاہ کا عاشق ہوتا ہے، حضور کا پکا سچا غلام ہوتا ہے، اس کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے حضور کا غلام آ رہا ہے۔